طاقتور عملیات جو ہیں یہ کئی کتابوں کی ریسرچ کے بعد جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ نچوڑ نکالا جاتا ہے کہ طاقتور عملیات کون سے ہیں اور غیر طاقتور عملیات کون سے ہیں۔ قرآنی عملیات کہیں بھی ہوں، قرآنی عملیات میں جو برکت ہے وہ کسی عمل میں نہیں ہو سکتی۔ ویسے چینل پہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے جو میسیجز وغیرہ آپ بھیجتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بہن کا اسی طرح مجھے میسیج موصول ہوا تھا جس میں وہ اپنی حالت اس طرح بیان کرتی ہے اس عمل کے بارے میں جسے میں نے یہ پہلے کئی لوگوں کو دی ہے، لیکن اس بہن کا میں خاص واقعہ بیان کیے دیتا ہوں۔ میری منگنی جس لڑکے سے ہوئی یہ اس کی خواہش پہ منگنی طے کی گئی۔ وہ میرا کزن ہے، اس نے اپنی والدہ اور والد سے ضد کر کے میرا ہاتھ مانگا، جبکہ پہلے میرے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہ تھے، لیکن اس لڑکے اور اس لڑکے کے گھر والوں کی ضد کے بعد میرے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے راضی ہونا پڑا۔ ہماری روزانہ اب میسیج پہ بات ہونا بھی شروع ہو گئی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان سے بات نہ کی تھی، جبکہ نہ میں کسی لڑکے کے سامنے جانے کی ہمت رکھتی تھی اور نہ کسی سے بات کرنے کی اتنی ضرورت تھی، لیکن اس لڑکے نے خود ہاتھ بڑھایا اور مجھے اس بات کی اب پرواہ نہ تھی کہ یہ کوئی کہہ رہا ہے۔ میں نے اسے اب اپنا سمجھنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اب میرا اس سے ہی نکاح ہونے والا ہے۔ انسان جس کو اپنا دل دے دیتا ہے اس کو پھر جب بسا لیتا ہے اپنے دل میں اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر انسان اس کا بن کے بس صرف اس کا ہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن آہستہ آہستہ کوئی 1 سال کا عرصہ گزرا ہوگا وہ لڑکا مجھ سے دور ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں خود اس کے میسیج کا انتظار کرتی، اسی انتظار میں پوری پوری رات گزر جاتی، لیکن وہ لڑکا مجھے بہت کم میسیج کرتا۔ کبھی اس کا دل کرتا تو وہ میسیج کر لیتا، ورنہ وہ میسیج نہ کرتا۔ لیکن ادھر میں اس کے ایک میسیج کے انتظار میں یا اس کی کال کے انتظار میں پوری رات پورا دن گزار دیتی۔ بعض اوقات اگر وہ میسیج یا کال کرتا بھی تو بڑے رکھے سے بات کرتا، مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ مجھ سے اکتا گیا ہے۔ یہی بات مجھے کھائی رہتی کہ بعض اوقات میں خود اگر اسے فون یا میسیج کرتی تو اس کا نمبر بزی رہتا، جس سے مجھے لگتا کہ یہ اب کسی اور سے بات کرنے لگا ہے اور مجھ سے اب یہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن اسی طرح اس نے میسیج کیا کہ میں تم سے یہ منگنی توڑنا چاہتا ہوں، تو تم اپنے گھر والوں کو بتا دو، میرے گھر والے بھی فون کر کے تمہارے والدین کو یہ بات کہہ دیں گے۔ یہ بات سننی تھی تو میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ میں گھر والوں کو بتاؤں۔ میں نے 2-3 دن کسی سے بات نہ کی، آپ کو مسئلہ پورا لکھ کے میں نے بھیجا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے کافی وظائف اپنی پڑھائی کے لیے کیے تھے، تو آپ نے مجھے ایک عمل بتایا جس میں ایک خاص جو ہے وہ وظیفہ پڑھ کے اسے اپنے موبائل کے اوپر دم کرنا تھا، پھونک مارنی تھی۔ میں نے آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کیا۔ ادھر یہ پہلی بار ہی میں نے عمل کیا تھا کہ اس لڑکے کی مجھے خود کال آئی اور اس پہ مجھے اس کا ایک ایسا اثر نظر آیا کہ اس کے رویے میں جیسے شرمندگی ہو، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو رہا ہو۔ اس نے معذرت کی، اس کے رویے میں ایسی تبدیلی تھی کہ اس نے آج تک اس سے قبل بھی مجھ سے اس رویے میں بات نہ کی تھی۔ اب جب بھی نماز پڑھتی ہوں آپ کے لیے خاص دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے اور آپ لوگوں کی ایسے ہی مدد کرتے رہیں۔ بہن کو جو میں نے عمل بتایا تھا اس کتاب کا نام بھی میں ضرور بتاؤں گا یہاں پہ، آئینہ عملیات خزینہ عملیات۔ اس کتاب تو میں پہلے بھی عملیات بتا چکا ہوں، اس کا ایک ایڈیشن نہیں ہے، ہر دفعہ میں کہتا ہوں اس کے بہت سے ایڈیشن ہیں آئینہ عملیات کے، مختلف رائٹرز کے ہیں، میں مختلف عملیات پرانے قدیمی عملیات اکٹھے کیے گئے ہیں۔ باقی عمل نہایت آسان ہے، اپنے موبائل فون پہ صرف 5 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ وظیفہ جو بتاؤں گا، دوسرا انسان 5 منٹ میں ہی رابطہ کرتا ہے
ان بلاک بھی کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ضدی قسم کے عملیات میں سے ایک عمل ہے جو لازماً اثر کرتا ہے. باوضو ہو کے کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، کسی کے سامنے یا کسی کے شور شرابے والی جگہ پہ ذرا اجتناب کریں، دھیان لگا کے کریں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا. اور چینل سبسکرائب کر دیں، یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے. وظیفہ بک چینل پہ بھی لازماً جائیں، اسے بھی سبسکرائب کریں. اس وظیفہ کو آپ نے صرف 1 بار پڑھنا ہے. ہر بار پڑھنے کے بعد ایک بار اپنے موبائل پر پھونک مارنی ہے اور دوسرے انسان کو اس وقت یاد بھی کریں کہ میں کس انسان کو چاہ رہا ہوں کو وہ مجھ سے رابطہ کرے. یہی سوچنا کہ دوسرا انسان رابطہ کرے گا، یعنی اس کے یقین ہو، اس کو بالکل یہ پکا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان جس کے لیے میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ لازماً مجھ سے رابطہ کرے گا. اس کے اول و آخر آپ درود پاک ضرور پڑھیں. 11 دفعہ درود پاک عملیات کے شروع اور آخر میں پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے. صرف 5 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، زیادہ نہیں ہے، اور اللہ فضل کرے گا، کرم کرے گا. میں لکھ کے دیتا ہوں. باقی جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنا نام کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جائے. صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. بعض اوقات عملیات اثر نہیں کر رہے ہوتے، دعائیں اثر کر جاتی ہیں. اور اس چینل کا کوئی ٹک ٹاک سنیک ویڈیو کہیں کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے. میری ویڈیوز جہاں دیکھیں سمجھیں نقلی اکاؤنٹ پر، وہاں پر رپورٹ بھی کریں، کمنٹس میں بھی دوسروں کو بتائیں. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے. جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے. اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.